साढ़े नवाई गाँव गमरोह नवाई गाँव ना पिंड कोठियां खलीलपुर वाले एम्बुलेंस मरीज ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੰਡੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਡੇਗੀ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗਮਰੋਹ ਦਾ ਨਵਾਹੀ ਗਾਉਂ ਖਲੀਲਪੁਰ ਕੋਠੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੰਡੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਗਮਰੋਹ ਦਾ ਨਵਾਹੀ ਗਾਉਂ ਖਲੀਲਪੁਰ ਕੋਠੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਦੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੰਡੂ ਜਾ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ सीरियस है। इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल ज़िला नारोवाल की तहसील ज़फ़रवाल के नवाही गांव खलीलपुर कोठे में पेश आने वाला वाक़या न सिर्फ दिल दहा देने वाला है बल्कि ये हमारे निज़ाम और इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान भी है। रात की तारीकी में जब एक मरीज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था उस वक्त मदद के लिए आने वाली रेस्क्यू गाड़ी खुद ही ख़राब सड़कों और कीचड़ में फंस गई। ये लम्हा किसी भी इंसान के लिए कर्बनाक हो सकता है कि जिस मदद की उम्मीद हो वही मुश्किलात का शिकार हो जाए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर के ज़रिए रेस्क्यू गाड़ी को बाहर निकाला ताकि किसी तरह मरीज़ की जान बचाई जा सके। ये वाक़या इस तल्ख़ हकीकत को बेनकाब करता है कि आज भी हमारे देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात खुसूसन सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ता। खबर शामिल करेंगे PP54 से। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद इकबाल का कहना है कि हम तालीम और तरक्की के मंशूर के साथ सियासत में आए हैं। अवाम की हिमायत से कामयाबी के बाद हल्के की पसमानदगी को ख़त्म किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड खावर अब्बास से। जी खावर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है और 21 अप्रैल को दोबारा जो है वो ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने वाला है। इस वक्त हम पंजाब के हल्का PP54 में मौजूद हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और यहां से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अहमद इकबाल चौधरी साहब, जो यहाँ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं। इस हलके में जो है तकरीबन 3,84,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी है और 2,42,000 के करीब तकरीबन वोटर हैं, जिनमें से 1,32,000 मर्द वोटर्स जबकि 1,10,000 के करीब जो है वो ख़वातीन वोटर्स मौजूद हैं। 155 पोलिंग स्टेशन होंगे जिस पर जो है वो मुकाबला होगा और इलेक्शन वाला दिन बताएगा कि कौन यहाँ से जीत के नताइज हासिल करता है। हमारे साथ यहाँ पर अहमद इकबाल साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या तरजीहात हैं इनकी इस हल्के के हवाले से और सियासत में आने के मकासद क्या हैं। अहमद साहब, आप देख रहे हैं बिल्कुल, और बदकिस्मती से जो हमारे देहाती इलाके हैं या छोटे शहर हैं, मैं अर्बन प्लानिंग का भी तालिब इल्म हूँ और मैं बड़े अरसे से महसूस कर रहा था कि हमारे यहाँ शहरियों में जो सहूलियात की एक तफरीक है कि शहर बड़े शहर में रहने वाले के पास वो तमाम सहूलियात हैं जो लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस में रहने वाले के पास हैं, लेकिन जो ही आप 50 किलोमीटर दूर किसी छोटे कस्बे या शहर में चले जाते हैं तो ना वहाँ पीने का साफ़ पानी है, ना वहाँ कूड़े उठाने का निज़ाम ठीक है, ना वहाँ सीवरेज का निज़ाम ठीक है, ना वहाँ पार्क्स का कोई ख्याल रखता है। और हैं वो पाकिस्तानी, सिर्फ फ़र्क ये है कि कोई 50 किलोमीटर पीछे पैदा हो गया। और ये तो मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, आप ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट में आया और बड़ा करीब से देहाती ज़िंदगी को, रूरल लाइफ को स्टडी किया, छोटे शहरों के मसाइल को समझा, देखा। और अब मेरी नीयत है कि इंशाल्लाह सूबाई असम्बली में जाके ना सिर्फ इन इश्यूज़ को सूबाई सतह पर, सूबाई सियासत में उजागर करें, क्योंकि सूबाई सियासत के अंदर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का फुकदान है और सूबे के पास वसाइल भी हैं, इख्तियारात भी हैं, लेकिन इन मौज़ूआत पर बहस नहीं है। और दूसरी अब जो मेरी एक इन तरजीहात में जो अब सर फहरिस्त तरजीह होगी कि मैंने अपने इलाके ज़फ़रवाल को सोशल
انڈیکیٹرز کے حوالے سے، ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے پنجاب کی ٹاپ 10 تحصیلوں میں لے کے آنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ یہاں پہ آپ کے اگر آپ کو عوام منتخب کرتی ہے تو آپ کتنے اسکول کالجز اور کس سطح کا آپ نے ایک ماڈل سوچ رکھا ہے جس کو آپ جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں گے؟ بدقسمتی سے وہ علاقہ ہے، آپ نے پورا شاید نہیں دیکھا، یہ وہ علاقہ ہے جو ڈیولپمنٹ سے، خاص کر کے ایجوکیشن انفراسٹرکچر کے حوالے سے کافی محروم رہا ہے، اور اس میرے حلقے میں جو ایک تہائی کم از کم علاقہ جو ہے وہ بارڈر کا علاقہ ہے، بھارت کے ساتھ نہیں، جموں اور کشمیر کے ساتھ۔ تو جموں کی سامبا، جموں اور کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے، پر جو امیدوار ہیں پی پی 54 سے احمد اقبال چودھری صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ سیاستدان پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل، دکھ درد میں جو ہے وہ شریک ہو اور ان کے حل کے لیے اپنی تمام قوت اور وسائل کو جو ہے وہ بروئے کار لائے۔ اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہار جیت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر جو سب سے مثبت چیز ہے، ہم ایک مثبت طریقے سے اپنی کیمپین کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ دھڑے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف ہوا کرتے تھے، انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ہم نے امن کا پیغام دیا، اور ساتھ علاقے کے لیے بھرپور طریقے سے تعلیم کا بہترین نظام لائیں گے تاکہ عام شخص کا بچہ بھی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھ کے اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ جی ہے وہ انتظامیہ جو ترقی، خوشحالی اور عوامی خدمت کے بلند و بانگ دعوے کرتی رہی، آج عملی طور پر کہیں نظر نہیں آتی۔ عوامی مسائل جوں کے توں ہیں، بلکہ وقت کے ساتھ مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ نہ کبھی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، نہ ہی عوام کے مسائل سننے کے لیے کوئی مؤثر نظام بنایا گیا۔ ترقیاتی کام صرف ان علاقوں یا افراد تک محدود ہیں جو بااثر لوگوں کے قریب ہیں، جبکہ عام شہری بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ الیکشن سے پہلے کیے جانے والے وعدے، جلسوں میں کیے گئے دعوے اور عوام کو دکھائے گئے خواب آج ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک دیہات کے لوگ اس طرح نظر انداز ہوتے رہیں گے؟ کیا کسی بڑے حادثے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اہل علاقہ خلیل پور کوٹھے اور گرد و نواح کے رہائشیوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سڑکوں کی مرمت اور تعمیر کا کام شروع کیا جائے، دیہی علاقوں میں ایمرجنسی رسپانس کو بہتر بنایا جائے، عوامی مسائل سننے کے لیے کھلی کچہریاں منعقد کی جائیں، ترقیاتی کاموں میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ یہ وقت ہے کہ ذمہ داران اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، کیونکہ غفلت کی یہ قیمت کسی کی جان بھی ہو سکتی ہے۔ وائس اٹھائیں تاکہ تبدیلی آ سکے۔ نارووال، ظفروال، خلیل پور کوٹھے، ریسکیو 1122، پبلک ایشوز، وائس آف پیپل۔ اس وقت پی پی 54 ظفروال سے امیدوار احمد اقبال چودھری صاحب ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں۔ السلام علیکم احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی احمد صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا تیاری کیسی ہے آپ کی اور کیا ماحول بنا ہوا ہے؟ آواز ہم تک کچھ رک کے آ رہی ہے، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو مجھے بتائے گا کہ آپ کے والد صاحب بھی ظاہر ہے سیاست میں ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے، سینئر رہنما ہے نون لیگ کے، اور انہوں نے بڑا سرو کیا ہے اپنے علاقے میں۔ تو ابھی یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ابھی جو صورتحال ہے اس میں کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ حل طلب ہیں، جن پر آپ کی نظر ہے، آپ کا فوکس ہے کہ اگر آپ جیتتے ہیں تو ان پر خاص توجہ دیں گے؟ دیکھیں، یہ علاقہ جو ہے، یہاں سے پہلی دفعہ احسن اقبال صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا، یہ ہمارا آبائی علاقہ ہے، اور ان کی جو دوسری نشست ہے نارووال شکر گڑھ کی، وہ قومی اسمبلی کی نشست ہے۔ یہاں پر جو زیادہ مسائل ہیں علاقے کے، اس میں ایک تو سب سے پہلی چیز یہ کہ میرا جو حلقہ ہے ظفروال کا، اس کا تقریباً 1/3 علاقہ جو ہے وہ جموں اور کشمیر کی ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ ہے۔ وہاں کے علاقے کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں اور بڑی مشکل زندگی ہے، کیونکہ وہاں پر گولہ باری ہوتی ہے، کشیدگی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے لوگوں کو وہاں پر اپنا قربانی دینا پڑتی ہے، مال مویشی، گھر بار کا نقصان ہوتا ہے۔ وہاں پر موبائل فونز کی کوریج نہیں ہے، سگنلز نہیں آتے، تو ان لوگوں کا رابطہ بالکل منقطع ہے باہر کی دنیا سے۔ یہاں سے بہت سارے لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں جو گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، سعودی عربیہ میں، عمان میں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، بٹ پیچھے اوور دا ایئرز یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ یہاں پہ سکولز کا بڑا ایشو ہے، بہت ساری یونین کاؤنسلز میں ابھی تک 5ویں اور 8ویں تک سکولز ہیں۔ تو میری فنڈامنٹل پرائرٹی جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تحصیل ظفروال کو اگلے 5 سالوں میں پنجاب کی ٹاپ 10 تحصیلوں میں لے کے آئیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے۔ چلیں جی، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، میں